السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تذکرہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس مجلس میں آج آپ کے سامنے جس عظیم ہستی، جس بلند پایا صحابی، جس جرنیل، جس کمانڈر، جس سپہ سالار اور حرب و ضرب کے ماہر جس صحابی کی شخصیت اور حالات زندگی کا تذکرہ کرنا ہے، انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی بشارت ملی اور مکہ کے لوگوں کے درمیان ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ تھا، جن کا خاندان لوگوں کے درمیان عظیم خاندان اور برتر خاندان تصور کیا جاتا تھا۔ وہ صحابی ہیں، وہ شخصیت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پہلے ہم نام جانتے ہیں، خاندان جانتے ہیں۔ خالد بن ولید آپ نام سمجھتے ہیں، نام معروف ہے۔ ان کے والد کا جو نام ہے ولید، تو ان کے دادا کا نام کیا ہوا؟ ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ۔ پھر اس کے بعد خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ۔ یہ مرہ جو ہے، یہاں پر آ کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ یہاں پر آ کر کے دونوں خاندان قریش قبیلے کے ہیں۔ ایک ہے بنو مخزوم، جس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جس خاندان سے ابو جہل بھی تھا، اور ایک خاندان ہے بنو ہاشم کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ مکہ کے رئیسوں میں سے تھے، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ مکہ میں سب سے مالدار کوئی تھا تو ولید بن مغیرہ تھا۔ ایک سال خانہ کعبہ کا غلاف بدلنے کی جب باری آتی تھی تو ایک سال سب مل کر کے، پورا مکہ مل کر کے کرتا تھا، اور ایک سال اکیلا ولید بن مغیرہ کرتا تھا۔ کتنا مالدار ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اسی بنا پر اسے ریحانۃ قریش کا ٹائٹل ملا۔ ریحانۃ قریش، ریحانہ مطلب ہوتا بو، خوشبو۔ یہ اسے ٹائٹل ملا کہ قریش کی خوشبو ہے، یعنی یہ وہ بندہ ہے جس کے ذریعے قریش قبیلے کا لوگوں میں تعارف ہے۔ لیکن تھا بڑا گھمنڈی، بڑا متکبر، گھمنڈ اور غرور کرنے والا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا 10 بیٹے تھے، بعض نے کہا 12 بیٹے تھے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 یا 12 بھائی تھے۔ اب کسی آدمی کے نرینہ اولاد اگر اتنا زیادہ ہو تو وہ کتنا فخر کرتا اپنے اوپر، یعنی وہ گردن اس کی نیچے نہیں ہوتی تھی۔ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں کہا ہے۔ آپ پڑھیں گے اگر سورۃ المدثر تو اللہ نے کہا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، کہتا تھا کہ چھوڑو، میرے طرف سے سائڈ رہو، اور اس کو چھوڑ دو کہ جس نے مجھے منفرد بنایا، اکیلا، یعنی میں لوگوں میں بالکل الگ ہوں، سب سے ممتاز ہوں، تو کہتا تھا مجھے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ہم لوگ دیکھ لیں گے مل کر۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، بہت سارا مال جس نے مجھے دیا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ہمیشہ حاضر رہنے والے لڑکے دیے مجھے۔ یہ فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے کئی طرح سے ورغلانے کی اور آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، تو ایک بار ابو طالب کے پاس اسی ولید بن مغیرہ کو بھیجا تھا کہ ولید جاؤ ابو طالب کے پاس اور یہ کہو کہ ابو طالب ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں، آج میں ایک پرپوزل لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا ہے؟ کہ تم میرے بیٹے کو لے لو،
ان کا ایک بیٹا تھا، یعنی ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، عمارہ نام تھا ان کا، عمارہ ان کا نام تھا۔ تو وہ بہت خوبصورت، بلکہ مکہ والوں میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ خوبصورت یہی لڑکا تھا، ولید بن مغیرہ کا، اتنا خوبصورت تھا۔ تو اسی کے نام کا پرپوزل لے کر کے ولید بن مغیرہ کو مکہ کے رئیسوں نے، سرداروں نے بھیجا ابو طالب کے پاس۔ ولید بن مغیرہ آیا، کہنے لگا کہ ابو طالب دیکھیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کل کو آپ کے چلانے کا وقت آ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھتیجے کو ہم کوئی تکلیف دے تو ہمارا نام خراب ہو۔ ایک کام کرو کہ تم میرے بیٹے کو لے لو اور بدلے میں اپنے بھتیجے کو دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا اس لیے کہ تاکہ تم میرے بیٹے کو لے لو، پالو پوسو، کھلاؤ پلاؤ، بڑا کرو، اور ہم تمہارے بھتیجے کو لے لیں اور اسے قتل کر دیں، قصہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو ابو طالب نے کہا کتنا واہیات فیصلہ ہے تمہارا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے بچے کو لے لوں، اس پر پیسہ خرچ کروں، تم میرے بھتیجے کو لے لو اور مار دو، یہ کون سے انصاف کی؟ جاؤ، مجھے تمہارا آفر ایکسپٹ نہیں ہے۔ یہی ولید بن مغیرہ ہے، کئی موقع پر ایک بار اور بھیجا تھا اس کو لوگوں نے، تو اس نے اپنی بات رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ غافر کی آیتیں تلاوت کر دی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ الفاظ دیکھیں گے اگر آپ سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سمجھ گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ یہ بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا اور جا کر کے لوگوں کے سامنے کہا نہیں، وہ آدمی تو ایسی گفتگو کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کی گفتگو، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ بندہ ایمان نہیں لایا، لیکن ولید بن مغیرہ کے 12 بیٹوں یا 10 بیٹے مان لیجئے، ان بیٹوں میں سے 3 بیٹے مسلمان، ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک ہشام بن ولید اور ایک ولید بن ولید۔ کیا نام ہے؟ ولید بن، ہمارے یہاں کسی کا ایک نام خاندان میں ہو تو دوسرا رکھتے نہیں کسی، یہاں باپ کا نام بھی وہی ہے، بیٹے کا نام بھی وہی ہے، ولید بن ولید۔ ایک نام ہے کسی کا، اپنے پھپھو کے بیٹے کا ہے، فلانی کی بیٹی کا ہے، ہمارے خاندان وہ دور کے رشتے دار ہیں ان کی بیٹی کا نام ہے، یہ نہیں رکھتے ہم۔ اچھا نام ہے رکھو، باپ کا بھی ہو تو بھی چلے گا، دادا کا ہو تو بھی چلے گا۔ عربوں کے یہاں یہی چلتا تھا، کئی نام آپ کو ملیں گے کہ پوتے کا نام اور بیٹے کا نام دونوں الگ ہے، دادا کا جو نام ہے وہی پوتے کا نام رکھ دے رہے، پھر اس کے بعد جو باپ کا نام ہے وہ پھر سے الگ آگے چل کر کے آ جایا کرتا تھا۔ کتنے نام ہیں آپ کو، عبداللہ ملیں گے، کتنے نام ہیں محمد ملیں گے، کتنے نام خالد ملیں گے، ولید ملیں گے، کامن نام ہے ان کے یہاں۔ تو یہ 3 بیٹے ولید بن مغیرہ کے مسلمان ہوئے۔ ہم بات کرتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 یا 22 سال کے چھوٹے تھے، بعض لوگوں نے 30 یا 31 کی بھی بات کہی ہے، جو بھی آپ مانیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی مکہ میں شجاعت، بہادری کے نام سے جانے جاتے تھے کہ یہ بندہ بڑا بہادر ہے۔ بعض لوگوں نے تو خیر واقعات بھی گڑھ رکھے ہیں، آپ کتابیں پڑھیں گے تو بہت ساری من گھڑت کہانیاں بھی اس حوالے سے ملیں گی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے۔ بچپن سے ہی انہوں نے گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور جو ہے حملے کرنا، یعنی جنگ کے میدان میں مہارت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھ لیا تھا۔ ان کی صفات اور خوبیاں، نمبر 1 شجاعت و بہادری، میں نے ذکر کر دیا۔ دوسری چیز، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھنے میں، مطلب جسم کے اعتبار سے بھی، اور بعض دفعہ اگر اچانک آپ دیکھیں تو چہرے مہرے کے اعتبار سے عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے دکھتے تھے، کہ اگر اچانک کسی کی نظر پڑ جائے نا تو ایک نظر میں کبھی عمر کو اگر دیکھ لیتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھتا خالد ہے، خالد کو دیکھ لیتا تو سمجھتا عمر۔ وہی ہٹے کٹے تندرست لمبے تڑنگے خالد بن ولید بھی ویسے ہی تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی تھے۔ فیاض اور سخی بہت تھے، جو کچھ مال رہتا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے، مطلب زمانے جاہلیت میں بھی خرچ کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی خرچ کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کا نام میدان جنگ کے ماہرین میں اور سیادت و قیادت کے ماہرین میں، پلاننگ کرنا اور جنگ کے میدان میں کس طریقے سے چال اور سازش کو اور تمام چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہارت تھی، جس کی ایک مثال انشاءاللہ آگے چل کر کے ہم ذکر کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام لانے سے پہلے کی کیسے ہے، کیسی زندگی ہے، اس بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن خالد ایک مشہور نام تھا مکہ کے لوگوں میں۔ کس بنیاد پر؟ ایک تو یہ بہادر آدمی ہے،
दूसरे ये कि वलीद बिन मुगीरा यानी सरदार का बेटा, इसलिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मारूफ और मशहूर थे। इस्लाम लाने से पहले जब कुफ्र की हालत में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया, तो बतौर खास जब मक्का में आप थे तो ये छोटे थे, यानी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े नहीं हुए थे, छोटे थे। यानी छोटे का मतलब ये है कि अभी नौजवानी के मरहले से गुजर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया तो इनकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल की थी, 17-18 साल की थी। फिर ये सिलसिला जब आगे बढ़ा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल बना करके भेजे गए, फिर आप हिजरत करके मदीना आए, तो अब मदीने में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू यहाँ से शुरू होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के लोगों के दरमियान जंग बद्र हुई, तो इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद शरीक नहीं थे। खालिद बिन वलीद शरीक नहीं थे, बल्कि किसी काम के तहत वो मक्के से बाहर थे, यानी सफर पर थे वो, इसलिए इस जंग में काफिरों की तरफ से शरीक नहीं हो सके। जंग उहुद में 3000 का लश्कर आया मुसलमानों पर हमला करने के लिए। उन 3000 के लश्कर में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं काफिरों की तरफ से, अभी मुसलमान नहीं हुए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखें लश्कर कैसे तकसीम किया जाता था, यानी कैसे तकसीम होता था। आजकल की तरह यूनिफॉर्म तो है नहीं कि भाई चलो ये वाले कलर के फला टीम में है, ये वाले कलर के फला टीम में, वहां नहीं होता था ऐसा। वहां बसा औकात जंग जब अपने शबाब पर होती थी तो बाज दफा अपने ही लोगों को लोग मार देते थे, बाज दफा ऐसा भी हो जाता था। खालिद बिन वलीद, इसीलिए लश्कर की तकसीम होती थी कि कुछ लोग दाईं तरफ, जिनको मैमना बोलते हैं, मैमना यमीन से, यमीन मतलब राइट, उलाइका अस्हाबुल मैमना, यानी ये राइट साइड वाले हैं। अल्लाह ताला ने जन्नतियों के ताल्लुक से जिक्र किया। तो लश्कर में मैमना एक होता था, उसका जिम्मेदार कोई होता था, एक मैसरा होता था, उसका जिम्मेदार कोई होता था, एक जो उर्दू में उसको हरावल दस्ता बोलते हैं, जो बिल्कुल लश्कर के आगे आगे रहता था, और एक हिस्सा जो है पीछे रहता था। बीच में कुछ लोग होते थे कल्ब में, यानी जो सेंट्रल पॉइंट है लश्कर का, वहां कुछ लोग होते थे। जंगे उहुद में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में 300 आदमियों की टुकड़ी दी गई और उन्हें राइट साइड में रहने के लिए कहा गया। आप पूरा वो मंजर देखें, जंग का मैदान हो, लश्कर तकसीम हो चुका है, दाईं तरफ खालिद बिन वलीद अपने 300 साथियों के साथ मौजूद है। अब दाईं तरफ मौजूद हैं, जंग अपने शबाब पर पहुंची। इनका दिमाग देखिए, इनकी जहानत देखिए, इनकी चालाकी देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्लान जो बनाया था कि कोई हमारी तरफ पीछे से आकर के हमला ना कर दे, छोटी सी पहाड़ी से, आपने कितने सहाबा को वहां रखा? 50, जिनके सरदार अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्ला बिन जुबैर नहीं, अब्दुल्ला बिन जुबैर दूसरे हैं और अब्दुल्ला बिन जुबैर दूसरे हैं, जीम से। 50 तीरंदाज सरदार के साथ खड़े कर दिए। अब आप किसी और बंदे का दिमाग नहीं गया कि इस तरफ से चल करके पीछे से जा करके मुसलमानों के लश्कर पे हमला कर दे। किसका दिमाग गया? खालिद बिन वलीद का। मुसलमानों की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिमाग गया कि यहां से भी कोई आकर के हमला कर सकता है, इसीलिए आपने 50 तीरंदाज बिठा दिए। तो दुनिया के सबसे बड़े सिपहसालार कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस तरफ दिमाग किसका गया? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इसलिए लोगों ने लिखा कि मुसलमानों की फौज में सबसे बड़े सिपहसालार, कमांडर, जर्नल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। यानी मैदानी जंग की बारी अगर आती है तो मैदानी जंग में सबसे ज्यादा चालाक, जीरक, होशियार, अक्लमंद, हालात को देखकर फैसला करने वाला इंसान उस पूरे अरब के माहौल में अगर कोई था, बल्कि दुनिया के अंदर, तो वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। 3 बार दाईं तरफ से आए, उन्होंने हमला करने की कोशिश किया, 3 बार, लेकिन तीनों बार इन 50 तीर अंदाजों ने उनके हमले को नाकाम बना दिया, कामयाबी नहीं मिली खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन जब शुरू में जब मुसलमानों ने एक बैक हमला किया काफिरों के लश्कर पर, तो काफिर मैदान छोड़कर जब भागने लगे, इन 50 तीर अंदाजों में से कुछ लोगों को यह ख्याल आया कि जंग तो अब खत्म हो चुकी है, अब हमारे यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं है, चलो माल जमा करते हैं, माल गनीमत इकट्ठा करते हैं। नबी का हुक्म सिर्फ यहीं तक था कि जंग में कामयाबी मिल गई तो फिर यहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं। सरदार अमीर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा नहीं नहीं, नबी का हुक्म अभी नहीं आया, इसलिए हमें ठहरना चाहिए। कुछ लोग छोड़ करके चले गए।
اس موقع کا فائدہ اٹھایا خالد بن ولید نے جو کافروں کی طرف سے، اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ آ کر کے ایک چوتھی بار کوشش کی۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلمان تھوڑی دیر پہلے اپنے یقین، اپنے ایمان کی قوت سے جنگ جیت رہے تھے، میدان میں کامیابی مل رہی تھی، انہی مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوشیاری اور چالاکی کی بنیاد پر جیتی ہوئی بازی بظاہر مسلمان ہار گئے۔ اس جنگ میں کافروں کو جو کامیابی ملی اس کا سارا صحرا اور کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ یہ ایک واحد جنگ ہے جس میں خالد بن ولید کافروں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ یہ ایک مثال آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کی دیکھا، جو کہ ان کا دماغ کس طریقے سے میدان جنگ میں چلتا ہے۔ جنگ خندق ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ سکے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کافروں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی ہے، تو جنگ خیبر وہ یہودیوں سے ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ قصہ کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمان آئے دن بڑھ رہے ہیں، کامیابی مل رہی ہے، جنگ بھی جیت رہے ہیں، عرب پر ان کا قبضہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا۔ ایک دن ان کے بھائی آئے ولید بن ولید، وہ یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دن کہا تھا، ولید بن ولید کو، ولید تمہارا بھائی خالد ہے، اتنا چالاک اور ہوشیار ہے، میں حیران ہوں کہ خالد جیسا بندہ ابھی تک اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ خالد جیسا بندہ جو مکہ کے لوگوں میں سے ایک نمایاں نام ہے، اس خالد نے اب تک دین اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا ہے، مجھے حیرانی ہے۔ یہ بات ولید کو لگی کہ میرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ میرے بھائی کے اندر ایسا ہے۔ ولید بن ولید گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بھائی سے ملاقات کیا اور کہا، بھائی نبی ایسا آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ یہ بات خالد کو بھی لگی، یہ بات خالد کے دل کو بھی لگی کہ مطلب میں اتنا چالاک ہوں، ہوشیار ہوں، مکہ کے لوگوں میں نمایاں نام ہے اور میں سب دیکھ بھی رہا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے نتیجہ یہ آیا کہ جب جنگ خیبر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا، تو خیبر کے فتح ہونے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے کہ چل کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور ان کا لایا ہوا دین قبول کر لوں۔ آ رہے تھے کہ راستے میں دو اور لوگوں سے ملاقات ہو گئی، ایک عمرو بن عاص اور ایک عثمان بن طلحہ۔ عمرو بن عاص کو جانتے ہیں، وہ بھی پائے کے صحابی ہیں، جرنیل صحابی، ان کا تذکرہ ہم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں کیا کہ کس طریقے سے وہ گئے تھے، مکہ والوں نے ان کو بھیجا تھا، حبشہ کے بادشاہ سے انہوں نے بات کیا۔ اور عثمان بن طلحہ کون ہے؟ انہی کے خاندان میں آج تک خانہ کعبہ کی کنجی اور چابی ہے، انہی کے خاندان۔ مکہ فتح ہوا جب 8 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان کے حوالے چابی کیا اور کہا کہ یہ امانت تھی جس امانت کو اللہ نے اس کے مالک اور ذمہ دار کے حوالے کرنے کا حکم دیا، لو یہ چابی آپ کے خاندان میں ہوگی اور قیامت تک آپ کے خاندان میں رہے گی، اور یہ سلسلہ آج تک باقی ہے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد میں خانہ کعبہ کی چابی موجود ہے۔ تو یہ دونوں تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ، تینوں نے آپس میں ایک دوسرے کا، بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تینوں نے اپنا اپنا ارادہ بتا دیا اور ایک ساتھ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا۔ نبی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے خوشی میں ایک جملہ کہا، رمتکم مکۃ افلاد اکبادھا، کہا اے میرے صحابہ، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا۔ یعنی تین بڑے لوگ، خالد بن ولید میدان حرب و ضرب کے ماہر، عمرو بن عاص سیاست کے ماہر، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت اور دیانت مشہور ہے۔ یہ تینوں مکہ کے مشہور نام ایک ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب جب اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد کی زندگی ان کی کیسی رہی وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 7 ہجری کے بعد 8ویں ہجری میں جنگ ہوئی، جس جنگ کا تذکرہ ہم نے
حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر کی زندگی میں کیا ہے؟ کون سی جنگ؟ جنگ موتا. جنگ موتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کے لیے 3000 کی فوج تیار کی، بھیج دیا. زید بن حارثہ سپہ سالار، پھر جعفر، پھر عبداللہ بن رواحہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور کمانڈر نہیں بتایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ لشکر روانہ ہوا، اس علاقے میں پہنچے، رومیوں سے جنگ شروع ہوئی، زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. اب اسلامی لشکر، اس کا جھنڈا میدان میں پڑا ہے، اور لشکر میدان میں پڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لشکر نے یا کسی فرد نے جھنڈا نہیں اٹھایا تو مطلب انہوں نے ہار قبول کر لیا، ہار قبول کر لیا. مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے کسی نے وہ جھنڈا اٹھایا، مسلمان جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ کس کو دیا جائے، تو اٹھا کر کے وہ جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا. ادھر یہ معاملہ میدان میں چل رہا، ادھر مدینے میں جبریل آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ زید، جعفر، عبداللہ بن رواحہ تینوں کمانڈر شہید ہو گئے، اور اب اللہ رب العالمین کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے وہ جھنڈا اٹھا لیا ہے جن کے ذریعے اللہ مشرکوں کو، کافروں کو ذلیل و رسوا کرے گا. جنگ اپنے شباب پر پہنچی. اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. پھر ان کے ہاتھ میں بعض لوگوں نے کہا وہ بھی تلوار تھی، بعض لوگوں نے کہا لکڑی کی چھڑی تھی، وہی رہ گئی، اسی سے مقابلہ کرتے رہے. اب اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دماغ دیکھی، کتنا لشکر تھا مسلمانوں کا؟ 3000. رومیوں کا 1,00,000، 1,00,000، بیک اپ میں بھی 1,00,000، لیکن میدان میں 1,00,000. اب 1,00,000 کے سامنے 3,000 کی کوئی حیثیت نہیں تعداد کے اعتبار سے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات دیکھا، 3 کمانڈر کے شہید ہونے کو دیکھا. شام جنگ بند ہوئی، ہوتا تھا یہی، جنگ شروع ہوئی، شام تک اگر جنگ چل رہی ہے تو سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی جنگ بھی بند ہو جاتی تھی. جنگ بند، رات میں جنگ نہیں. ایک آدھ جنگیں ایسی ہوئی جن میں رات میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، جنگ قادسیہ وغیرہ، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کریں گے. تو جنگ بند ہو گئی. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، کیا کیا جائے؟ کیسے اس 3,000 کے لشکر کو، جس میں کچھ سر کم بھی ہو گئے ہیں، اس لشکر کو 1,00,000 کے لشکر سے بچایا کیسے جائے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، سوچتے سوچتے دماغ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے لشکر کی شکل و صورت تبدیل کر دی جائے، پورے لشکر کی شکل و صورت بدل دی جائے. دوسرا دن آیا، پلان سیٹ ہے، پوری ترتیب بنی ہوئی ہے. میمنہ والے رائٹ سائڈ والے لیفٹ، لیفٹ والے رائٹ، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے. پورے لشکر کی ترتیب بدل کر کے رکھ دیا. کیوں؟ سامنے دشمن نئے نئے چہرے دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ ان کے پاس نئی فوج آ گئی. ہاں، کیونکہ رائٹ سائڈ میں جو لوگ ہیں سامنے والے رائٹ سائڈ کو تو دیکھیں گے. اب ادھر کے جو لیفٹ میں، یعنی آپ کا اگر رائٹ ہے تو ادھر والے کا کیا ہے؟ سامنے والے کا کیا ہے؟ لیفٹ ہے نا. تو لیفٹ والے رائٹ والے کو آج دیکھ رہے ہیں، لیکن کل کو آپ صبح آئے تو آپ نے دیکھا ارے کل والے تو یہاں ہے ہی نہیں. یہاں والوں پر ان کی نظر نہیں پڑ رہی کیونکہ کیمرہ نہیں لگا ہوا، پورا میدان ہے، تو ادھر والے کی نظر ادھر نہیں پڑ رہی، تو ادھر والے کو ادھر کر دیا، ادھر والے کو ادھر کر دیا، سامنے والے کو پیچھے، پیچھے والے کو سامنے. ایک ماحول یہ بدلا، پوری شکل بدلی. دوسری ترکیب کیا نکالی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ لشکر کو تھوڑا 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 پیچھے چلنے کا حکم دیا. تھوڑا تھوڑا پیچھے چلو، آگے نہیں بڑھو، پیچھے چلو. کیوں؟ جنگ کے میدان میں پیچھے جانا حرام ہے، پتا آپ کو، کبیرہ گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں ایک گناہ والتولی یوم الزحف، میدان جنگ میں، جنگ کے میدان سے جنگ والے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کہ جو جنگ کے میدان سے پیٹ دکھا کر کے بھاگ جائے اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ. لیکن 2 شرطوں کے ساتھ جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنا جائز ہے. 2 شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ کہ آپ نے کوئی پلان بنا رکھا، الا متحرف،
کوئی سازش، کوئی پلان، کوئی تدبیر ہے آپ کے ذہن میں، او متحیزا الی فئہ، یا واقعی آپ کا کوئی لشکر پیچھے آ رہا ہے، جس کو اردو میں کمک بولتے ہیں، کہ کوئی مدد کے لیے 1000 2000 3000 کا لشکر اور آ رہا ہے، تو تھوڑی دیر سنبھال لو، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹو، جیسے ہی لشکر ملے گا آگے بڑھ کر کے ہم حملہ کر دیں گے۔ تو یہاں تو پیچھے سے کسی لشکر کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ایک ہی چیز بچتی ہے، کیا ہے وہ؟ سازش، تدبیر، پلان میں چینجنگ۔ تو خالد بن ولید پیچھے لے کر کے جا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ سامنے والے یہ سمجھیں گے کہ لگتا ہے ان کی پیچھے کوئی فوج آ رہی ہے، اس لیے وہ ہماری طرف نہیں بڑھیں گے بلکہ جہاں ہیں وہیں پر رہ جائیں گے۔ یہ دونوں پلان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمانڈری میں، سپہ سالاری میں چینج کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک جنگ ہوتی رہی خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی، مسلمانوں نے مقابلہ کیا، لیکن ان 2 تدبیروں پر عمل کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحفاظت اس 3000 کے لشکر کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب کون جیتا؟ رومی کہ مسلمان؟ کوئی بھی نہیں بھائی، ڈرا ہوا۔ ہاں ڈرا ہوا نا، کوئی جیتا؟ کوئی نہیں جیتا، ڈرا ہوا یہ۔ لیکن ذہنی جنگ کون جیتا؟ مسلمان۔ رومی ہکا بکا حیران اور ششدر رہ گئے کہ 3000 کے لشکر کو کوئی 1 لاکھ کے لشکر سے بچا کر کیسے لے جا سکتا؟ دنیا حیران ہے۔ آپ کو جنگ بدر میں 1 کے مقابلے میں کتنے ملے؟ 3 نا، 313 کے مقابلے میں 1000 تھے نا، تو 1 پہ 3 ہی ہوا، یا 3.25 آپ کر لو، 1 پہ 3.25۔ جنگ احد میں 1 پہ 4 4.25، کیونکہ وہ 3 تھے، ہمارے یہاں 700 تھے، تو 1 پہ 4.25۔ یہاں کیا ہے؟ 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ، یعنی 1 پر تقریباً 31-32 لوگ آتے ہیں، تو 1 لاکھ کے مقابلے میں 3000، وہ بھی بچا لے گیا بندہ، جبکہ اس لشکر کے 3 بڑے بڑے کمانڈر پہلے دن شہید کیے جا چکے۔ دنیا حیران ہے کہ کس طریقے سے ایک سپہ سالار، ایک جرنیل 1 لاکھ کے لشکر سے 3000 کے لشکر کو بچا سکتا ہے۔ تو اعصاب کی جنگ، ذہن کی جنگ جو تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور اسلامی لشکر کا رعب و دبدبہ رومیوں کے لشکر پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ فتح مکہ جو ہوا اس میں بھی شریک رہے، ان کو بھی ایک جماعت کا جو ہے جھنڈا دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لیکن بغیر کسی لڑائی کے مکہ بھی فتح ہو گیا، حنین بھی فتح ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور جنگ ہوئی، آخری جنگ تبوک، وہ بھی رومیوں سے تھی، اس میں لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی شریک رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کئی موقع پر آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت میں شروع ہی میں کئی اہم معاملات پیش آ گئے۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے جن لوگوں نے بیعت کی ان میں ایک نام خالد بن ولید کا بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی، اس کے بعد اور صحابہ نے، اسی جماعت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امی ہیں لبابہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہے، لبابہ بنت حارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے میمونہ بنت حارث۔ تو خالد بن ولید کی امی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دونوں کیا ہیں؟ بہن۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ام الفضل، عبداللہ بن عباس کی اماں، یہ تینوں بہن ہیں، لبابہ، میمونہ اور ام الفضل، یہ تینوں بہن۔ اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد کے کیا ہوئے؟ خالو۔ خالد بن ولید کے کیا ہوئے؟ خالد، یہ خالو ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے اس رشتے کے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو خالد بن ولید کئی بار آتے تھے، یہ بھی آتے تھے اور عبداللہ بن عباس بھی آتے تھے، کیونکہ میمونہ عبداللہ بن عباس کی بھی خالہ ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خالہ ہے۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی اہم معاملے پیش آئے۔ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ان تینوں محاذ پر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں محاذ میں سے 2 محاذ پر خالد بن ولید کو بھیجا سپہ سالار بنا کر کے۔ مرتدین سے مقابلہ کرنا ہوا، سپہ سالار کون؟ خالد بن ولید۔ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں 12,000 کا لشکر دے کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ اور اگر میں جنگ کی تفصیل نہیں ذکر کر رہا ہوں، جنگ کی تفصیل اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو اعصاب شکن جنگ ہے، ذہن کو، دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی، دماغ کی چولے ہلا دینے والی جنگ ہے۔ لیکن اس جنگ میں اپنی سیادت، قیادت، کمانڈری اور سپہ سالاری سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیابی حاصل کی۔ گویا کہ عہد صدیقی میں مرتدین سے مقابلہ ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کامیاب، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے مقابلہ ہوا، یہاں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اچھا، ایک اور جنگ ہوئی، جنگ یرموک۔ جنگ یرموک یہ جنگ بھی بہت بڑی جنگ ہے۔ اسی جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل وغیرہ وہ پانی کی وجہ سے کہ میرے بھائی کو ضرورت ہے، میرے بھائی کو ضرورت ہے، اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں بھی سپہ سالار کون تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 13 ہجری کے اخیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، تو خلیفہ اور امیر المومنین بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق اور شام کا کمانڈر کون ہے؟ یہاں جو لشکر لڑ رہا ہے اس کے کمانڈر کون ہے؟ خالد بن ولید۔ ایران میں جو لشکر لڑ رہا ہے اس کے کمانڈر کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ اور ادھر مصر میں جو لشکر لڑ رہا ہے اس کے کمانڈر کون ہے؟ حضرت عمرو بن عاص۔ اب عراق اور شام کی طرف جو لشکر ہے، اس لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید ہیں، لیکن اسی لشکر میں ایک طرف کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ اب کئی جنگوں میں کامیابی ملی عراق میں اور شام میں۔ ہرمز ایک بہت بڑا سپہ سالار ہے کافروں کا، اس کو مارا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو کئی جنگوں میں کامیابی ملی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا پلان، اپنی سوچ ہوتی تھی۔ انہوں نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان یہ کیا، حالات دیکھے تو خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر کے عراق اور شام کی طرف والے لشکر کا کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیا۔ کیوں معزول کیا؟ کیوں ہٹایا؟ اتنا بڑا کمانڈر کیوں ہٹایا؟ اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اف تک نہیں کہا، لیٹر پہنچا کہ تمہیں کمانڈر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، قبول ہے؟ قبول کر لیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹایا۔ بعض لوگوں نے کچھ اپنی کہانیاں گڑھ رکھی، عمر کو ان سے یہ تھا، وہ تھا، پتہ نہیں کیا کہ دس اور دیٹ، وہ سب نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کیوں ہٹایا؟ کہتے انی لم اعزل خالدا عن سخط ولا خیانہ، میں نے خالد کو کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہٹایا، میں نے خالد کو کسی مسئلے میں امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے نہیں ہٹایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ فُتِنُوا بِهِ، لیکن لوگ خالد کی وجہ سے فتنے میں پڑ رہے تھے۔ کون سا فتنہ؟ کہ سمجھ یہ رہے تھے کہ مسلمان کو، اسلامی لشکر کو ہر جنگ میں جو کامیابی مل رہی ہے اس کا کریڈٹ، اس کا سبب، اس کی وجہ کون ہے؟ خالد۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فخفت ان یؤکل الیہ، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں لوگ خالد پر بھروسہ نہ کر بیٹھے کہ خالد ہے تبھی جنگ جیتیں گے، خالد نہیں ہے تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی، اس لیے ہٹا دیا۔ وَيُبْتَلُوا بِهِ، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں لوگ آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ فَأَحْبَبْتُ، تو مجھے یہ بات پسند آئی، ان يعلموا، کہ لوگ جانیں، ان اللہ هو الصانع، کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں نے صرف اس لیے ہٹایا۔ اور آگے کہا وَأَلَّا يَكُونُوا بِعَرْضِ فِتْنَةٍ، اور لوگ فتنے میں نہ پڑے اس لیے میں نے خالد کو ہٹا دیا۔ اور آگے یہ بھی کہا أَرَدْتُ أَن يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَنْصُرُ دِينَهُ، میرا صرف ارادہ اتنا تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کو کسی انسان کی مدد کی ضرورت
نہیں. اس وجہ سے ہٹا. جب خالد نے کچھ نہیں کہا, اف تک نہیں کیا, بلکہ میدان اس لشکر کے ایک عام سپاہی بن کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سپہ سالاری میں عراق اور شام کے علاقے میں لڑتے رہے, اور دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح عراق اور فاتح شام کے نام سے جانتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی. آگے ہم لوگ بڑھیں گے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 7 سال گزرے. 21واں سال مطلب سن 21 ہجری آئی, ہجرت کا 21واں سال, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 8واں سال. اس سال حمص میں جو غالباً شام کا یا عراق کا ایک علاقہ ہے, شام کا علاقہ ہے, وہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 21 ہجری میں وفات ہوئی. آپ کو پتا ہے 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی, چھوٹی بڑی جنگ ہے. زمانے جاہلیت ملا لیجئے, کفر کا دور ملا لیجئے, اسلام کا دور ملا لیجئے, نبی کا زمانہ ملا لیجئے, ابو بکر صدیق کا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان سب کو ملا کر کے 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. چھوٹی بڑی جنگ ہے. کسی ایک جنگ میں ہارے نہیں, کسی ایک جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارے نہیں, اپنی پلاننگ اور اپنی ترکیب کے ساتھ. لیکن اتنا بڑا میدان جنگ کا ماہر انسان وفات پا رہے ہیں تو کہاں پر؟ بستر پر. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے سب دے دیا. 100 سے زائد جنگیں بھائی. کل میں نے ایک صحابی کا تذکرہ کیا کہ ابھی مسلمان ہو رہے, ابھی جنگ میں جا رہے, کیا ہو رہے, شہید ہو رہے, اور یہ 100 سے زائد جنگیں ہیں لیکن شہادت نہیں ملی, جبکہ شہادت کی آرزو کر رہے تھے. خالد بن ولید نے کہا جب بیمار تھے اور وفات کا وقت قریب تھا, کہنے لگے میں نے اتنی جنگیں لڑی, میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تلوار, تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو, مگر آج بستر پر مر رہا ہوں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا بزدلوں کو پیغام دے دو کہ اگر جنگ کے میدان میں جانے سے اگر موت آتی تو خالد کبھی بستر پر نہیں مرتا, بزدلوں کو کبھی چین نصیب نہ ہو. اتنا خلاف کہ آدمی بزدل کیسے ہو سکتا ہے, اسے حوصلے والا, ہمت والا ہونا چاہیے. اس لیے کہ خالد کی مثال ان کے سامنے ہے کہ خالد نے 100 سے زائد جنگیں لڑی, جسم پر کوئی نشان ایسا نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر نشان نہ ہو تلوار کا, نیزے کا یا تیر کا. لیکن دیکھو آج خالد بستر پر مر رہا. بہرحال دنیا کا ایک بڑا کمانڈر کی جس کی زندگی, جس کی سیرت سے نیپولین بوناپارٹ جیسے بڑے بڑے کمانڈر اور سپہ سالار جس کی زندگی پڑھتے ہوں اور ان کی زندگی سے پلاننگ لیتے ہو کہ کیسے میدان میں کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے, لوگ اور جیتا جا سکتا ہے, یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحابہ کی جماعت میں ایک بڑا نام اور سپہ سالاروں کی دنیا میں ایک بڑا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, نبی کو ان سے محبت تھی, دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں. ہمارے لیے پیغام بس یہی ہے کہ ہم اور آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں, اللہ کے نام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, دین کے نام پر ہمیں قربان ہونے کا جذبہ اپنے اندر ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور 3 شادیاں کی انہوں نے. ان کے 5 بیٹے تھے, بڑے بیٹے سلیمان, انہی کے نام پر ان کی کنیت ابو سلیمان تھی. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.